10 محرم 61 ہجری یہ وہ دن ہے جب کربلا کا دردناک واقعہ پیش آیا۔ اس دن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین اور ان کے خاندان کو شہید کیا گیا تھا۔ حضرت حسین وہ شخصیت ہیں جن کی داستان آگے آنے والی نسلوں کو سنائی جائے گی۔ حضرت حسین نے اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ کربلا کے میدان میں یزیدیوں کے ساتھ جنگ لڑی۔ حضرت امام حسین کی پیدائش 626 عیسوی میں عرب کے شہر مدینہ میں ہوئی تھی۔ آپ اتنے بڑے دل کے مالک تھے کہ آپ نے اپنی ساری دولت ضرورت مندوں میں تقسیم کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد حضرت علی کو خلیفہ بنایا گیا تو اس وقت سول وار ہوئی تھی۔ یہ وار حضرت حسین کے والد حضرت علی اور یزید کے والد حضرت معاویہ کے درمیان ہوئی تھی، اور بعد میں جب مسجد میں نماز میں سجدے کی حالت میں حضرت علی کو شہید کر دیا گیا تو حضرت معاویہ نے خود کو خلیفہ بنا لیا۔ اس کے بعد حضرت معاویہ کے بیٹے یزید نے خود کو خلیفہ بنا لیا اور لوگوں سے بیعت لینے لگا، لیکن حضرت حسین نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ اس وقت حضرت حسین کا مقام اسلام میں بہت اونچا تھا۔ حضرت حسین جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ حضرت حسین مدینہ سے مکہ کی طرف تشریف لے آئے۔ حضرت حسین کو عراق کے کوفہ شہر میں کئی خط آنے لگے۔ وہ یزید کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے حضرت حسین کی مدد چاہتے ہیں۔ حضرت حسین نہیں چاہتے تھے کہ مکہ جیسی پاک جگہ پر خون خرابہ ہو، اس لیے وہ مکہ سے چلے گئے۔ جب یزید خلیفہ بنا تو مسلم دنیا میں ایک طوفان سا آ گیا، کیونکہ یزید وہ ہر کام کرتا تھا جو اسلام کے خلاف تھا، اور اسی وجہ سے حضرت حسین نے یزید کی مخالفت کی۔ حضرت علی کے وقت میں خلافت کی راجدھانی کوفہ تھی، اس لیے حضرت علی کے کئی ماننے والے لوگ کوفہ میں رہا کرتے تھے۔ جب کوفہ میں حضرت حسین کے پاس خط آنے لگے تو امام حسین نے کوفہ کا جائزہ لینے کے لیے مسلم بن عقیل کو بھیج دیا اور ان سے کہا کہ وہ پتہ کرے کہ کوفہ کے حالات کیا ہیں۔ جب مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ کوفہ کے لوگ سچ میں حضرت حسین کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں اور حضرت حسین کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، تو مسلم بن عقیل نے حضرت حسین کو خط بھیجا کہ وہ فوراً کوفہ کے لیے روانہ ہو جائیں، لیکن تب تک یزید کو خبر ہو چکی تھی۔ اس لیے یزید سوچنے لگا کہ کوفہ کے لوگ اس کی سلطنت کو پلٹ نہ دیں، اس لیے اس نے اپنے جہاد کو کوفہ کا گورنر بنا کر بھیجا۔ یزید کے ظلم سے کچھ لوگوں نے امام حسین کا ساتھ چھوڑ دیا۔ جو لوگ کچھ وقت پہلے حضرت حسین کے ساتھ تھے وہ پیچھے ہٹنے لگے، یہاں تک کہ مسلم بن عقیل کو بھی اپنی جان بچانا مشکل ہو گئی تھی۔ وہ ایک بوڑھی عورت کے گھر رکے ہوئے تھے، لیکن بعد میں انہیں اور ان کے 2 بیٹوں کو شہید کر دیا گیا تھا۔ لیکن تب تک حضرت حسین 72 لوگوں کے ساتھ کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ جب یزید کو اس کی خبر ملی تو اس نے ایک بہت بڑا لشکر حضرت حسین کی طرف روانہ کیا۔ پھر حضرت حسین کا سامنا یزید کی فوج سے ہوا۔ حضرت حسین کوفہ سے دور ایک جگہ پر ٹھہر گئے۔ وہ جگہ ایک ریگستانی زمین تھی جہاں پر ذرا بھر بھی پانی نہیں تھا۔ اس جگہ کا نام کربلا تھا، جہاں پر حضرت حسین نے خیمے لگا رکھے تھے، اور اس جگہ کو یزید کی فوج نے گھیر لیا تھا۔ امام حسین نے جب یزید سے پانی مانگا تو اس نے منع کر دیا۔ حضرت حسین کے سامنے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے موجود تھے۔ حضرت حسین اور ان کے 72 ساتھی کئی دنوں سے پانی کے پیاسے تھے، اور وہ بھی ایک ریگستان میں جہاں پر بہت زیادہ گرمی تھی۔ کچھ وقت بعد حضرت حسین نے اس فوج کے خلاف جنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت قاسم بن حسن امام حسن کے بیٹے تھے اور حضرت علی کے پوتے تھے۔ امام حسین نے قاسم بن حسن کو جنگ کرنے سے منع کر دیا، کیونکہ حضرت قاسم بن حسن بہت چھوٹے تھے۔ ان کی عمر تقریباً 13 سے 16 سال کے بیچ میں تھی۔ حضرت قاسم نے ایک تعویذ نکال کر دیا اور کہا کہ یہ چچا حسین، یہ تعویذ میرے والد نے دیا تھا اور کہا تھا جب کوئی مشکل وقت آ جائے تو ہمیشہ حسین کے ساتھ رہنا۔ امام حسین نے قاسم بن حسن کو میدان جنگ میں جانے کی اجازت دے دی۔ ایک ایک کر کے دشمنوں کو حضرت قاسم بن حسن نے قتل کیا۔ جب فوج کے کمانڈر عمر بن سعد نے دیکھا کہ مقابلے میں حضرت علی کے پوتے قاسم بن حسن ہیں تو وہ کہنے لگے کہ اکیلے قاسم کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے کہا کہ سب لوگ ایک ساتھ قاسم پر حملہ کرو۔ پھر سب دشمنوں نے حضرت قاسم پر تیر چلائے۔ ایک تیر حضرت قاسم کی گردن پر لگا اور حضرت قاسم بن حسن کو شہادت نصیب ہوئی۔
جب حضرت علی کے بہادر بیٹے حضرت عباس نے بچوں کو پیاسا دیکھا تو ان سے رہا نہیں گیا اور وہ پانی لینے کے لیے چلے گئے۔ جب یزیدیوں نے دیکھا کہ حضرت عباس آ رہے ہیں تو یزیدی بھاگنے لگے۔ کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ حضرت عباس کا مقابلہ کر سکیں۔ حضرت عباس نے کربلا کے میدان میں جھنڈا اٹھا رکھا تھا، اس لیے ان کو علمدار بھی کہتے ہیں۔ حضرت عباس نے کئی سپاہیوں کو قتل کیا اور حضرت عباس نے پورے لشکر کے بیچ میں سے جا کر پانی کو لے لیا۔ جب حضرت عباس پانی لے کر آ رہے تھے تو یزیدی پیڑوں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے۔ یزیدیوں نے چھپ کر حضرت عباس پر تیر چلا دیے۔ دشمنوں نے حضرت عباس کے ہاتھوں پر حملہ کیا اور ان کے دونوں ہاتھ شہید کر دیے۔ حضرت عباس کو شہادت نصیب ہوئی۔ اس جنگ میں امام حسین نے اپنے بھتیجے کو کھویا، اپنے بھائی کو کھویا، اپنے بیٹوں کو کھویا۔ علی اصغر 6 مہینے کے تھے جب ان کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ حضرت حسین نے یزیدیوں سے فرمایا تمہاری جنگ مجھ سے ہے، اس بچے سے نہیں ہے، اس کو پانی دے دو، لیکن یزیدیوں نے ان کی بات نہیں مانی۔ ان میں سے ایک سپاہی آیا اور اس نے 3 نیزوں والا تیر چلایا اور وہ تیر حضرت علی اصغر کی گردن پر جا لگا۔ اپنے والد کے ہاتھوں میں 6 مہینے کے علی اصغر نے شہادت پائی۔ امام حسین کے سارے سپاہی شہید ہو چکے تھے سوائے خاتونوں کے۔ اس کے بعد حضرت حسین نے خود میدان جنگ میں جانے کا فیصلہ کیا۔ امام حسین اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور تلوار لہراتے ہوئے دشمنوں کے لشکر کی طرف آگے بڑھے۔ حضرت حسین کو دیکھ کر سارے یزیدی خوف میں آ گئے۔ حضرت حسین کا مقابلہ کرنا یزیدیوں کے بس میں نہیں تھا۔ اس کربلا کی گرمی میں حضرت حسین بھوکے پیاسے لڑ رہے تھے۔ اکیلے لڑنے کے باوجود بھی حضرت حسین سے کوئی مقابلہ نہیں چاہتا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مولا علی کے بیٹے تھے۔ جب ابن سعد دیکھنے لگا کہ یہ حسین ہے اور حسین سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا تو اس نے سارے سپاہیوں کو حکم دیا کہ سب ایک ساتھ حضرت حسین پر حملہ کرو، لیکن کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ ظالم تعداد میں کتنے بھی زیادہ ہو، حق اور سچ کے سامنے نہیں ٹک سکتے۔ حضرت حسین میدان جنگ میں لڑ رہے تھے، تب انہوں نے دیکھا کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو انہوں نے جنگ کے میدان کے بیچ میں ہی نماز پڑھنے کا فیصلہ کیا اور یزیدیوں کو وہ موقع مل گیا جس کا ان کو لمبے وقت سے انتظار تھا۔ جب حضرت حسین نماز میں سجدے میں گئے تو یزیدیوں نے ان کا فائدہ اٹھایا اور امام حسین کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد یزیدی خاتونوں کی طرف بڑھے۔ حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم خیمے میں موجود تھیں۔ یہ دونوں حضرت حسین کی بہنیں تھیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسیاں تھیں، اور حضرت زین العابدین حضرت حسین کے آخری بیٹے تھے۔ اور اس کے بعد ان سب لوگوں کو کوفہ سے دمشق لے جایا گیا۔ اس سفر میں کئی بچوں نے اپنی جان گنوائی۔ یزیدی پورے شہر کو بتا رہے تھے کہ دیکھو ہم نے جنگ فتح کر لی، لیکن ان یزیدیوں کی غلط فہمی تھی۔ یزیدی جیت کر بھی ہار گئے۔ آج 14 سال بیت چکے ہیں۔ آج بھی کربلا میں امام حسین کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ آج کربلا امام حسین کے نام سے جانی جاتی ہے۔ حضرت حسین کا نام جب ہماری زبان پر آتا ہے تو ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے۔ دوستوں، حضرت حسین نے حق کے لیے اپنی جان دے دی اور اپنے پورے خاندان کو قربان کر دیا۔ ہم سب کو بھی حضرت حسین کے راستے پر چلنا چاہیے، اور کتنی بھی مشکل کیوں نہ ہو ہمیں کبھی بھی حق کی بات سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اللہ کی بے شمار لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے کربلا کے میدان میں امام حسین کو شہید کیا تھا۔